السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے رائٹر سائیکرند ایپیسوڈ 35 and 36۔ نورالایمان اور کازان شاہ حویلی واپس آئے تھے۔ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ ایشل بھی باہر آئی تھی۔ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ کازان شاہ کے دل کو یہ بات بہت چبھی تھی۔ اس نے لاکھ گالیوں سے میجر حسین ملک کو نوازا تھا دل میں۔ ہو گئی تم دونوں کی شاپنگ؟ سعدیہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ امی، میں نے تو کوئی شاپنگ نہیں کرنی تھی۔ آپ کی بہو نہیں کرنی تھی، اسی سے پوچھ لے۔ کازان شاہ ان کے ہاتھ پر کس کرتے ہوئے بولا۔ سعدیہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کازان شاہ ان کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ دعا انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی جبکہ ایشل اپنے ہی خیالوں میں مصروف تھی۔ نورالایمان بچے، آپ بھی بیٹھو نا، سعدیہ بیگم اسے کھڑا دیکھ کر بولی تھی۔ نورالایمان دعا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ دعا نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں گجرے دیکھ کر اس نے کازان شاہ کو دیکھا تھا۔ کازان شاہ اس کے ایسے دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے چڑیل، ان میں سے وہ بلو والا شاپنگ بیگ نکالو۔ کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ بائی، دس از ناٹ فیئر۔ میں چڑیل نہیں ہوں، وہ شاپنگ بیگ اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن مجھے تو تم چڑیل ہی لگتی ہو، اس میں اب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کازان شاہ اپنی ہنسی روکتا ہوا بولا تھا۔ اس کی اس بات پر ایشل بھی مسکرائی تھی۔ آخر کو کازان شاہ اور وہ بھی دعا کو تنگ کر رہا تھا۔ ہاں نا بھائی، میں تو کب سے کہہ کر تھک گئی ہوں، کوئی میری بات سنتا ہی نہیں ہے۔ ایشل نے بھی کازان شاہ کا ساتھ دیا تھا۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی بھائی، دعا منہ بنا کر بولی تھی اور اس نے شاپنگ بیگ کھولا تھا۔ اس کے اندر 4 چاکلیٹ، 4 گجرے اور 4 ہی گلاب کے پھول تھے، جنہیں دیکھ کر دعا مسکرائی تھی اور اس کے بعد ایشل کی طرف دیکھا تھا۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، اگر میرے حصے کی چیزیں لی نا تو میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کروں گی۔ ایشل نے اس کے ارادے بانپتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے بات نہیں کی میں نے، دعا نے غصے سے کہا۔ تم سے بات نہیں کی میں نے، دعا نے غصے سے کہا تھا اور اس بات پر اس سے ناراض تھی کہ اس نے الگ کمرے کی بات کی تھی اور یہ بات دعا کو بہت بری لگی تھی۔ جو بھی ہے، لیکن میری چیزیں مجھے دو۔ ایشل فوراً سے اس کے پاس آئی تھی۔ دعا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور بھاگنا شروع ہو چکی تھی۔ کازان شاہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چلو، کسی بہانے ہی سہی، لیکن ایشل بولی تو تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر اوپر چلی گئی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں فریش ہو لوں، تھک گئی ہوں، نورالایمان انہیں دیکھ کر بولی تھی۔ جی ٹھیک ہے بچے، سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ نورالایمان ایک نظر کازان شاپر پر ڈال کر وہاں سے اوپر چلی گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی آئی تھی، سب سے خاموش اور الگ تھلگ خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا یونیورسٹی آنے کا، لیکن کازان شاہ کے کہنے پر وہ آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی اور وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ اس نے پہلا پیریڈ لینے کی زحمت نہیں کی تھی کیونکہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی کلاس کی کچھ لڑکیاں آئیں۔ ایشل انہیں دیکھ کر کنفیوز ہوئی۔ سر نے پیغام بھیجا ہے ایشل ہارون شاہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی ان کا لیکچر مس نہیں کرے گا اور جو یونیورسٹی میں پریزنٹ ہوتے ہوئے لیکچر مس کرے تو انہیں سر کا کوئی بھی لیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی تھی۔ ایشل اس کی بات پر کھڑی ہو گئی تھی۔ غصہ تو بہت آیا تھا لیکن کچھ بولی نہیں اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ لوگ کلاس روم کے دروازے پر پہنچ کر رک گئے تھے۔ ان لوگوں نے پروفیسر احمر ملک سے اجازت مانگی تھی اندر آنے کی۔ ان 2 لڑکیوں کو تو اجازت مل گئی تھی اندر آنے کی، لیکن پروفیسر احمر نے ایشل
کو وہیں کھڑے رہنے کا کہا تھا۔ اشل کو بہت غصہ آیا تھا۔ جب کلاس میں آنے ہی نہیں دینا تھا تو بلایا ہی کیوں؟ سر، میں کلاس میں آ جاؤں؟ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا یہیں سے واپس چلی جائے۔ مس اشل ہارون شاہ، آپ کلاس میں لیٹ ہیں، بلکہ آپ نے تو آنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ پروفیسر احمر ملک اسے دیکھ کر بولا۔ سر، میری طبیعت نہیں تھی صحیح، اسی لیے میں نے کلاس لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اشل اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ اوکے مس اشل ہارون شاہ، آپ کلاس ہونے کے بعد میرے کیبن میں آئیں۔ پروفیسر احمر ملک نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اشل نے شکر ادا کیا تھا اور وہاں سے نکل آئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیبن میں کیسے جائے۔ یونیورسٹی ٹائم آف ہونے کو تھا، لیکن وہ کیبن میں نہیں آئی تھی آج، اور اسی بات کا پروفیسر احمر ملک کو بہت غصہ تھا۔ اس کا سود سمیت بدلہ لینے کا ارادہ بھی وہ رکھتا تھا۔ وہ آخری پیریڈ میں ہمیشہ لائبریری میں پائی جاتی تھی، اس لیے اس نے لائبریری جانے کا سوچا تھا۔ وہ لائبریری آیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی وہاں وہ نہیں تھی۔ اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ لائبریری میں موجود باقی اسٹوڈنٹس اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر لائبریری سے بھی نکل گیا تھا۔ اب اسے اشل احمر حسین ملک پر بہت غصہ تھا۔ قازان شاہ، میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک ایک کمرے میں موجود تھے۔ وہاں پر ایک لڑکا بھی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے اسے سیدھا کیا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کو اشارہ کیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے اس پر پانی پھینکا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ قازان شاہ نیچے بیٹھا تھا، اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر کیا تھا۔ کس کے پالتو ہو؟ قازان شاہ اسے بالوں سے پکڑے ہوئے بولا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں آ رہا تھا۔ اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے محسوس کر پا رہا تھا۔ اب وہ مکمل ہوش میں تھا۔ قازان شاہ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اب بتاؤ کیوں پیچھا کر رہے تھے ہمارا؟ قازان شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میں کیوں آپ کا پیچھا کروں گا؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس لڑکے نے قازان شاہ کی بات کے جواب میں کہا۔ اچھا، تو ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایان، ذرا اس کی غلط فہمی دور کرنا۔ قازان شاہ نے ایان ملک سے کہا تو وہ مسکرایا اور آگے آیا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال لی۔ ابھی کے لیے صرف یہی استعمال کر رہے ہیں، اگر پھر بھی خاموش رہے تو کچھ اور۔ میجر حسین ملک ایان ملک کو دیکھ کر بولا تھا۔ ایان ملک نے اسے مارنا شروع کیا تھا۔ وہ اپنی پوری طاقت سے اس لڑکے کو مار رہا تھا۔ پورے کمرے میں اس کی چیخوں کی آوازیں تھیں۔ ایان ملک نے اسے اتنا مارا تھا کہ وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ قازان شاہ نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ قازان شاہ اس لڑکے کے پاس نیچے بیٹھا اور اس کو سیدھا کیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ قازان شاہ نے وہ لے کر میجر حسین ملک کے آگے کی تھی۔ زہر، میجر حسین ملک نے اس بوتل کو دیوار میں مارتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے فون کالز ریک سے پتہ چلا ہے، امتیاز شاہ سے بات کرتا تھا۔ کیپٹن ایان ملک قازان شاہ کو دیکھ کر بولا۔ لیکن مجھ پر نظر رکھوانا؟ قازان شاہ کچھ سوچتا ہوا بولا تھا۔ تم پر نہیں، نورالایمان پر۔ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا۔ دل کر رہا ہے ابھی جا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ میرے علاوہ کوئی میری بیوی کو سوچے بھی مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ قازان شاہ غصے سے بولا تھا۔ وہ دونوں ہی اس کا جنون دیکھ رہے تھے۔ نورالایمان کے لیے؟ اچھا سن، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں بول۔ قازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ تو نے آج حویلی جا کر بتانا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی کام سے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہوں۔ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کس خوشی میں؟ قازان شاہ اسے گھور کر بولا۔ کیونکہ اشل کو لگتا ہے میں مر گیا ہوں، تو اب یہ ثابت بھی تو کرنا ہے نا۔ میجر حسین ملک قازان شاہ کو دیکھ کر بولا۔ میں تجھے پہلے ہی بتا رہا ہوں میری بہن سے دور رہ، قازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ اب وہ صرف تیری بہن ہی نہیں، میری بیوی بھی ہے۔ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا تھا۔
لڑتے رہیں آپ دونوں، میں جا رہا ہوں۔ کیپٹن ایان ملک یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ کازان شاہ اور میجر حسین نے اسے پکڑ لیا۔ ویسے تو بتا، تجھے کبھی محبت نہیں ہوئی؟ کازان شاہ نے اس سے پوچھا تھا۔ ہوئی ہے، کیپٹن ایان ملک کے ذہن میں دعا آئی تھی۔ کون ہے وہ؟ میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی میں خود ہی نہیں جانتا، کیپٹن ایان ملک ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ صحیح، تو پھر اب چلیں، شام ہو گئی ہے بالکل ہی، کازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ ہاں صحیح ہے، میجر حسین ملک نے کہا تھا اور وہ تینوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ ایشل کمرے میں آئی۔ اسے ایک انجانا سا احساس فیل ہوا تھا، جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی کمرے میں ہے، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنا ڈریس لے کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ پروفیسر احمر ملک سامنے آیا تھا۔ اس نے پہلے جا کر کمرہ لاک کیا اور اس کے بعد آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور ایشل کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ایشل چینج کر کے باہر آئی تھی۔ بیڈ پر اسے دیکھ پہلے تو ڈر گئی، لیکن بعد میں دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپنا دوپٹہ تلاش کرنا چاہا تھا جو کہ بیڈ پر ہی تھا۔ وہ اپنی جگہ پر اسٹل ہو گئی تھی، کوئی موومنٹ نہیں کر رہی تھی۔ پروفیسر احمر ملک نے اسے یوں دیکھا تو اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کہا تھا نا میرے کیبن میں آنا ہے، تو آئی کیوں نہیں؟ پروفیسر احمر ملک اسے دیکھ کر بولا۔ کیونکہ میں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ کیوں نہیں آنا چاہتی تھی؟ پروفیسر احمر ملک نے اسے سر تا پیر دیکھا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ کیونکہ میری مرضی، وہ خود کو نارمل کرتی جواب دے کر جانے لگی تھی۔ پروفیسر احمر ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر ایشل نے اس کی طرف دیکھا تھا جو کہ پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ایشل نے غصے سے کہا تھا۔ آج نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی آج تم مجھے تھپڑ مارو گی۔ پروفیسر احمر ملک نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سر، وہ پروفیسر احمر ملک کو دیکھ کر بولی۔ اب تو سر نہیں بولو یار، شوہر ہوں تمہارا، پروفیسر احمر ملک اس کے قریب ہوتا بولا تھا۔ پلیز دور رہ کر بات کریں۔ ایشل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور رہنے کا کہا تھا۔ کبھی نہیں، ابھی تو اس بات کا بھی تمہیں حساب دینا ہے، پروفیسر احمر ملک اسے دیکھ کر بولا۔ کس بات کا؟ ایشل نے پریشانی سے کہا تھا۔ تم آج میرے بلانے پر بھی کیبن میں نہیں آئی، اس بات کا حساب۔ پروفیسر احمر ملک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے۔ پروفیسر احمر ملک نے اس کے بال کان سے پیچھے کیے تھے اور آہستہ آہستہ جھکنے لگا تھا۔ ایشل اس کی یہ حرکت دیکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس سے ہو نہیں پا رہا تھا۔ پلیز سر، یہ نہیں، وہ اس کے ہونٹ اپنے گال کے پاس دیکھ کر بولی تھی۔ لیکن اس کی بات کا تو پروفیسر احمر ملک پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ پروفیسر احمر ملک نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے تھے۔ ایشل کے دل نے رفتار پکڑی تھی۔ دل زور زور سے دک دک کر رہا تھا، چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ اپنی اس حرکت کے بعد پروفیسر احمر ملک نے ایشل کو دیکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ اتنی سی قربت میں اتنی شرم کی لالی۔ سر پلیز، اگر کوئی کمرے میں آ گیا تو، وہ ڈر کر بول رہی تھی۔ آج کل اس کا ڈر ہی تو ذہن پر سوار تھا۔ اس کے آگے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کرتی تھی، کہیں وہ کازان شاہ کو کچھ کر نہ دے۔ خاموش، پروفیسر کی جان، اور یہ سر نہ بولا کرو، اچھا نہیں لگتا تمہارے منہ سے۔ پروفیسر احمر ملک نے اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے تھے۔ وہ مزید شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ پلیز چلے جائیں یہاں سے، ایشل نے نم ہوتی آنکھوں سے کہا تھا۔ ابھی تو میں نے حساب لیا ہی نہیں، پروفیسر احمر ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ کل یونیورسٹی میں لے لیجیے گا، ابھی پلیز جائیں یہاں سے۔ ایشل نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ کل جو میں سوچ لو، پروفیسر احمر ملک ہنستا ہوا بولا تھا۔ ہاں سوچ لیا ہے، بس تم جاؤ۔ ایشل کو بس اسے بھیجنے کی جلدی تھی۔ کل یونیورسٹی میں حساب لوں گا، پروفیسر احمر ملک اس کے پھر سے قریب ہوتا بولا تھا۔ ہاں کہہ تو دیا ہے، وہ غصے سے بولی۔ پروفیسر احمر نے اس کے ماتھے پر محبت سے ہونٹ رکھے تھے۔
اس کے ہر لمس کے ساتھ دل کی کیفیت بدل رہی تھی اس کی۔ ایشل نے اس کی حرکت پر کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تھا۔ کل ملتے ہیں جانے احمر۔ پروفیسر احمر ملک اس کے گال پر ٹچ کرتا پیچھے ہوا تھا۔ ہاں پلیز اب جاؤ۔ ایشل نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ پروفیسر احمر ملک جانے لگا تھا لیکن کچھ یاد آنے پر واپس مڑا۔ اب کیا ہوا ہے؟ ایشل نے منہ بنا کر پوچھا۔ پروفیسر احمر ملک پھر سے اس کی طرف آیا تھا اور اسے تھام کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ تم نے میرا نام نہیں لیا۔ پروفیسر احمر ملک اسے دیکھ کر بولا۔ اس کی اس بات پر ایشل کا دل کیا اسے اٹھا کر یہیں سے نیچے پھینک دے۔ ڈائریکٹ۔ محترمہ، جب تک آپ نام نہیں لیں گی میں نے بھی نہیں جانا۔ پروفیسر احمر ملک اسے دیکھ کر بول رہا تھا جو کہ اس کے رکنے پر غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احمر، ایشل نے غصے سے نام لیا تھا۔ ہائے! پروفیسر احمر نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ پہلی بار اپنا نام اتنا خوبصورت لگا تھا۔ گیا اب جاؤ، ایشل نے غصے سے کہا تھا اور اسے جانے کی طرف دھکا دیا تھا۔ پروفیسر احمر ملک مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جانے کا دل نہیں تھا لیکن اس کی بیوی چھوڑ ہی نہیں رہی تھی یہاں اسے۔ اس لیے مجبوراً اسے جانا پڑا تھا اور وہ کچھ منٹس میں ہی بالکل یہاں سے غائب ہو گیا۔ دعا اور نورالایمان ایک ساتھ بیٹھ کر موبائل دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں موبائل پر کوئی ڈریسز دیکھ رہی تھیں۔ اسی وقت ایشل کمرے میں آئی تھی۔ نورالایمان اور دعا دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نورالایمان نے مسکرا کر دیکھا جبکہ دعا نظریں پھیر گئی تھی۔ ایشل نے اس کا نظریں پھیرنا نوٹس کیا تھا۔ وہ بھی ان کے پاس آئی تھی۔ نورالایمان نے اسے جگہ دی تھی اور وہ وہاں بیٹھ گئی۔ اس کے وہاں بیٹھنے پر دعا کھڑی ہو گئی تھی۔ نورالایمان، کیا ہوا ہے آپی؟ نورالایمان دعا کی طرف دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں، میں آتی ہوں۔ دعا یہ کہہ کر جانے لگی تھی۔ ایشل فوراً سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے پاس آئی تھی۔ دعا نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا تھا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ ایشل دعا کو دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی اس بات پر دعا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دعا کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ ایسا کب ہوا ہے کہ ہم دونوں نے اپنے کمرے جدا کیے؟ دعا اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ مانتی ہوں غلطی ہو گئی ہے، اب معاف کر دو۔ ایشل اس کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی۔ میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ رہیں اس کمرے میں اکیلے۔ آپی، دعا نے جانا چاہا تھا۔ ایشل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں کب سے تمہاری آپی بن گئی؟ ایشل اس کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، دعا غصے سے بولی تھی۔ یار بس ختم کرو اب یہ ناراضگی، ایشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ آپی مجھے جانے دیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا جو اب بھی ایشل کے ہاتھ میں تھا۔ نہیں جانے دوں گی جب تک یہ غصہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تمہارا؟ ایشل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرا غصہ ختم نہیں ہونا؟ مہربانی کر کے میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایشل نے خود ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ دعا کمرے سے نکل گئی تھی۔ ایشل نے نورالایمان کو دیکھا جو کہ خاموش کھڑی تھی۔ ایشل بھی کچھ کہے بغیر ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ شام کے وقت سب لوگ لان میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ دعا کا اب تک منہ بنا ہوا تھا جو کہ کازان شاہ بھی دیکھ رہا تھا۔ امی جان، میں سوچ رہا ہوں کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ کازان شاہ سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بولا۔ میں کیا بول سکتی ہوں اس بارے میں؟ یہ تو تم اپنی بہنوں اور بیوی سے پوچھو۔ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں میں سوچ رہا ہوں سب ساتھ میں حسین سے بھی پوچھ لیتا ہوں، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ حسین کون؟ ایشل کازان شاہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ کمون گڑیا، جن سے آپ کا نکاح ہوا ہے، کازان شاہ ایشل کو دیکھ کر بولے تھے۔ ویسے نکاح کے بعد اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ کازان کدھر ہے وہ؟ سعدیہ بیگم کازان شاہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ نکاح کے فوراً بعد ہی ترکی چلا گیا تھا، کوئی کام تھا اس لیے۔ میری بھی اس دن کے بعد سے بات نہیں ہوئی ہے۔ نمبر ٹرائی کیا تھا صبح میں نے، لگا ہی نہیں۔ کازان شاہ ایشل کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ ایشل کے چہرے پر ڈر اور خوف واضح ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب وہ یقین کر چکی تھی اس کے مرنے کا۔ میں کیسے بتاؤں سب کو؟ اسے تو اس نے مار دیا، ایشل خود سے بولی تھی۔ دعا نے چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ چائے میں بہت زیادہ مرچیں تھیں۔ اس نے وہ چائے نکال دی اور وہ نکلی بھی ایشل کے اوپر تھی۔ ایشل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔
دعا سب کو دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ آپ نے میری چائے میں مرچیں ڈالی ہیں نا؟ دعا اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی سوچوں کے درمیان وہ تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ میں نے کیوں ڈالنا؟ میرا تمہارا کون سا مذاق؟ ایشل نے منہ بنا کر کہا۔ میں بتاؤں آپ کا اور میرا کون سا مذاق ہے؟ دعا نے غصے سے کہا۔ ہاں بتاؤ۔ ایشل اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ دعا کھڑی ہوئی تھی، اس کے پاس آئی، ساری کی ساری چائے جتنی بھی تھی کپ میں وہ پوری اس پر گرا دی۔ ایشل فوراً سے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے مچھر؟ میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کے سر میں چائے، اسے نہ جانے کیسا محسوس ہو رہا تھا۔ بدلہ میں لوں گی، بس ابھی میں جا رہی ہوں فریش ہونے، وہ غصے سے بولی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا کیا دعا؟ کازان شاہ دعا کی طرف دیکھ کر بولا۔ بائی اور جو اس نے کیا وہ؟ دعا کازان شاہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس نے اگر مرچیں ڈالی تھی کسی اور طرح بدلہ لیتی، اس طرح تو نہیں، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ بھائی اب آپ تو ناراض نہ ہوں، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ایک شرط پر نہیں ہوگا، کازان شاہ اس کے بنے ہوئے منہ کو دیکھ کر بولا۔ کیا بھائی؟ وہ خوش ہو گئی تھی۔ تم ایشل کی سوری ایکسیپٹ کرو گی اور اسے سوری بھی کہو گی؟ کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، سوری ایکسیپٹ کرنے تک تو ٹھیک ہے، سوری بھی کہوں ایسا نہیں ہوگا، دعا کازان شاہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ آپ چھوٹی ہو نا دعا، کہیں کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کازان شاہ دعا کو دیکھ کر بولے تھے۔ مجھے نہیں پتا بھائی، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ چھوڑو تم انہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، سعدیہ بیگم نے کازان شاہ کو پریشان دیکھ کر کہا تھا۔ جی امی، کازان شاہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کل کالج جانا ہے نا آپ نے؟ نورالایمان سعدیہ بیگم نورالایمان کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ جی ممانی جان، نورالایمان مسکرا کر بولی تھی۔ کازان شاہ نے بھی اسے دیکھا تھا۔ ایک نئے دن کا آغاز ہوا تھا، ایک نئی کرن تھی، اس کے لیے ہی ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے سوائے ایشل کے۔ دعا ایشل کو بلا کر لاؤ، کازان شاہ دعا کو دیکھ کر بولا۔ بائی آ جائیں گی آپی، ویسے بھی جانتی ہیں ان کی یونیورسٹی کا ٹائم ہے، دعا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تم نے بھی یونیورسٹی نہیں جانا؟ کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، دعا نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایشل سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی، اس نے سب کو سلام کیا تھا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام بائی کا بچہ، آج یونیورسٹی نہیں جانا؟ کازان شاہ ایشل کو دیکھ مسکرا کر بولا۔ نہیں بائی، طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے بس، ایشل نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اگر زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کازان شاہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا تھا۔ کہیں بخار تو نہیں؟ بائی ٹھیک ہوں میں، بس سر میں درد ہے، ایشل نے کازان شاہ کی حرکت پر مسکرا کر کہا تھا۔ تم دونوں آج چھٹی پر ہو، سعدیہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر بول رہی تھیں۔ میں تو ہوں، اس کا نہیں پتا، وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھیں۔ کازان شاہ ان کے ایک ساتھ بولنے پر مسکرایا تھا۔ نورالایمان جلدی سے ناشتہ کرو، کالج جانا ہے، کازان شاہ نورالایمان کو دیکھ کر بولا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی تھی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ کازان شاہ اور نورالایمان کار میں بیٹھے تھے، کازان شاہ اسے کالج ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ جانتی ہو نا اپنی لمٹس، مجھے سمجھانی تو نہیں پڑیں گی نا، کازان شاہ نورالایمان کو دیکھ کر بولا۔ کون سی لمٹس؟ نورالایمان نے کازان شاہ کو دیکھ کر کہا۔ تم اور دعا ایک ہی کالج میں ہو، دعا کا لاسٹ ایئر ہے، تمہارا پہلا، کازان شاہ نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی جانتی ہوں میں یہ بات، نورالایمان کازان شاہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ دعا کے لیے بھی میں نے اجازت لی تھی کہ وہ کالج میں عبایا نہیں اتارے گی، تمہارے لیے بھی ہو گیا ہے یہ، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ بٹ ہاؤ اٹ از پاسبل، نورالایمان پریشان ہوئی تھی۔ میری جان، پیسہ سب کچھ کروا دیتا ہے، پہلے تو منع کر دیا تھا میں نے، آپ لوگ فیس زیادہ لے لیجیے گا، مان گئے، کازان شاہ نورالایمان کو دیکھ کر بولا تھا۔ میری بیوی ہو، میری عزت، میری جان، مجھے بہت عزیز ہو تم، کوئی بھی کچھ بھی کہے، کچھ بھی ہو کالج میں مجھے بتاؤ گی، کازان شاہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔
اوکے، نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر اسمائل کرتی بولی۔ پرومس کرو کازان شاہ کی مسز شاہ اسے ہر بات بتائے گی اور ان آوارہ کتوں کی باتیں سنی تو کیا، ان سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی، نورالایمان نے اس کے اور اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ میری خوبصورت بیوی جیسے دعا اور اشل میرا مان ہے، وہ میرا مان کبھی نہیں ٹوٹنے دیں گی، ویسے ہی تم میری عزت ہو۔ اب تمہاری عزت تمہاری نہیں میری ہے، ہر قدم پر اس کی حفاظت کروں گا، لیکن تمہیں خود بھی سنبھلنا ہوگا۔ کازان شاہ نے کار روک کر کہا تھا کیونکہ کالج آ گیا تھا۔ پوری کوشش کروں گی آپ کی عزت کی حفاظت کرنے کی۔ نورالایمان نے اس کے ہاتھ پر اب کی بار اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ نقاب سے نظر آتی اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ کازان شاہ یہ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے کی گئی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ اس کی محبت کے دل سے اس کے لیے نفرت ختم ہو گئی تھی۔ بے شک اللہ دلوں کے راز جانتا ہے اور بڑا سننے والا ہے۔ بے شک ایک امید کی بات ہوتی ہے، اگر وہ صرف اپنے رب سے ہو تو اور صبر ہو تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بے شک دھیان سے جانا ہے، کازان شاہ اسے دیکھ مسکرا کر بولا تھا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں آج کے دن، نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اوکے چلو، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ دونوں ایک ساتھ کالج میں انٹر ہوئے تھے۔ مبشر امتیاز شاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ امتیاز شاہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تک کوئی خبر کیوں نہیں؟ امتیاز شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ کازان صاحب نے اپنی بہن اشل کا نکاح کروا دیا ہے۔ مبشر امتیاز شاہ کو دیکھ کر بولا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتیاز شاہ حیران ہوا تھا۔ جی صاحب ایسا ہو گیا ہے، اور وہ لڑکا میجر ہے، میری بیوی بتا رہی تھی۔ مبشر نے امتیاز شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ نام کیا ہے اس میجر کا؟ امتیاز شاہ مبشر کی طرف دیکھ کر بولا۔ میجر حسین ملک۔ کوئی نام لے رہے تھے؟ نکاح میں تو میری بیوی وہیں پر کوئی کام کر رہی تھی تو سنا، مبشر نے امتیاز شاہ کو جواب دیا۔ میجر حسین ملک کا نام سن کر وہ مسکرایا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اور کوئی بات؟ امتیاز شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہاں، اور کازان صاحب نے نورالایمان کو کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے، آج ان کا پہلا دن تھا، مبشر نے مسکرا کر بتایا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ساری معلومات مجھ تک پہنچاتے رہو، امتیاز شاہ نے اس کی طرف دیکھ مسکرا کر کہا، اور نوٹوں کی 2 گڈیاں اس کے آگے رکھی تھیں۔ مبشر پیسے لے کر چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ کھڑا مسکرایا تھا۔ میجر حسین ملک، پچھلی بار بھی تمہاری وجہ سے ہم ڈیل نہیں کر سکے تھے، لیکن اس بار اس ڈیل میں تمہاری بیوی بھی شامل ہوگی۔ امتیاز شاہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ پچھلی بار تو تم پہنچ گئے تھے، اس بار نہیں پہنچ سکو گے، امتیاز شاہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ تمہاری عزت بھی تار و تار ہوگی، وہ کمینگی سے بول رہا تھا۔ اشل اپنے کمرے میں بیٹھی کسی الگ ہی دنیا میں تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو شوہر صاحب کے نام سے نمبر سیو تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس نے تو ایسا کوئی نمبر سیو ہی نہیں کیا تھا۔ خیر، اس نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم میری جانا، پروفیسر احمد کی آواز پر اس نے ضبط کیا تھا۔ کوئی دن تو سکون کا دے دیا کرو، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں تو اپنی جان سے عزیز بیوی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا، پھر بھی وہ غصہ ہو رہی ہے۔ پروفیسر احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے سوری یار، میں رات نہیں آ سکا تھا، ایک اہم کام آ گیا تھا، ورنہ ضرور آتا، پروفیسر احمد ملک نے افسردگی سے کہا تھا۔ مجھے امید ہے میری پیاری بیوی نے مجھے بہت مس کیا ہوگا، پروفیسر احمد ملک ہنستا ہوا بولا تھا۔ اچھا ہی تھا نہیں آئے، میں نے تو شکر کے نوافل ادا کیے تھے، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ آج یونیورسٹی نہیں آئی، رات اس کا بھی حساب ہوگا، پروفیسر احمد ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اللہ ہی نہ کرے تم آؤ پھر سے کوئی کام یاد آ جائے، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ اگر کوئی کام بھی ہوا تو وہ چھوڑ کر بھی آؤں گا، لیکن آؤں گا ضرور، پروفیسر احمد ملک نے اس کے تنگ ہونے پر مسکرا کر کہا تھا۔ باڑ میں جاؤ، میری طرف سے مجھے کیا، وہ غصے سے منہ بنا کر بولی تھی۔ اب جہاں بھی جاؤں گا تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، پروفیسر احمد ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔
اور میری خوب بیوی رات حساب دینے کے لیے تیار ہو جائیے گا، پروفیسر احمد ملک نے مسکرا کر کہا۔ اس کا مسکرانا اسے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا، اس لیے ایشل نے کال رکھ دی۔ یہ میری اجازت کے بغیر کال رکھنے کا بھی حساب ہوگا، پروفیسر احمد ملک نے میسج کیا تھا۔ ایشل نے غصے سے وہ میسج پڑھا تھا۔ امتیاز شاہ ایک آدمی کے سامنے بیٹھا تھا جس کی عمر 50 سال سے تو اوپر ہی تھی۔ تقریباً امتیاز شاہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج میرے پاس آئے ہو، کیا کوئی لڑکی چاہیے؟ کنگ ایچ نے کہا تھا۔ نہیں، لڑکی نہیں چاہیے۔ آخری بار جب ہم لڑکیاں یہاں سے بھیج رہے تھے تو جس میجر نے روکا تھا اس کے بارے میں معلومات ملی ہے۔ امتیاز شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شادی کر لی ہے میجر نے، اور اب تو اس کی عزت پر ہاتھ ڈال کر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ امتیاز شاہ نے کمینگی سے کہا تھا۔ کیا خیال ہے پھر اس بارے میں؟ امتیاز شاہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ تجھے لگتا ہے وہ اپنی عزت میں ہاتھ ڈالنے دے گا؟ کنگ ایچ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سمجھ، کام بہت جلد ہو جائے گا، امتیاز شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماضی، اتنے سالوں بعد اس کے گھر میں خوشیاں آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازنے کا سوچا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ احساس ہی کتنا خوبصورت تھا۔ اس نے اس بارے میں شہزاد ملک سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اب وہ کرنا چاہتی تھی۔ شاید کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی تھی نا؟ وہ بہت خوش تھی، پوری حویلی میں یہ بات پھیل گئی تھی، سب لوگ بہت خوش تھے۔ اگر خوش نہیں تھا تو وہ شہزاد ملک تھا، جو کہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی اتنی کوششوں کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزاد ملک آج کل کلبز میں جاتا تھا، شراب وغیرہ سب اس نے شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے ساتھ ہارون شاہ کو بھی لے جانے لگا تھا۔ دوستی میں آ کر وہ چلا جاتا تھا، لیکن اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ شہزاد ملک سے کچھ کہتا نہیں تھا۔ شہزاد ملک نے اسے بھی شراب پلانا شروع کر دی تھی۔ وہ بہت منع کرتا تھا، لیکن شہزاد ملک کے بہت اصرار پر وہ پی لیتا تھا۔ شہزاد ملک کمرے میں آیا تو کمرے میں زینب بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور شاید اس کے آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ شہزاد ملک اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، اور مجبوراً اس کے پاس آنا ہی تھا، ورنہ وہ سونا چاہ رہا تھا۔ شہزاد، آپ خوش تو ہیں؟ زینب اس کے پاس آ کر بولی تھی۔ ہاں پاگل، کون اولاد کی خوشی پر خوش نہیں ہوگا؟ شہزاد ملک مسکرا کر بولا تھا۔ آپ کو پتہ ہے شہزاد، میں چاہتی ہوں ہماری پیاری سی بیٹی ہو سب سے پہلے، زینب نے مسکرا کر کہا تھا۔ میری بھی بیٹی کی بہت خواہش ہے، شہزاد ملک نے مسکرا کر کہا تھا۔ زینب اس کے گلے لگی تھی۔ شہزاد ملک کو مجبوراً اس کے گرد بازو رکھنے پڑے تھے۔ میں بہت خوش ہوں، اور اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ پہلی بیٹی ہو، زینب نے اس کے سینے سے لگے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اللہ ہمیں بیٹی ہی دے گا، شہزاد نے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، زینب نے کہا اور نیچے چلی گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنے بال پکڑ لیے تھے۔